سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کا 26واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کرنا فرض کیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور جہاد کرنا تمہیں ناگوار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں جب جہاد کا حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا، تو عام طور پر جہاد میں جانا عام لوگوں پر ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ جہاد میں انسان زخمی بھی ہوتا ہے، اپنے مال کا نذرانہ بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی اپنی جان کا نذرانہ بھی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، جیسے جہاد تمہیں ناگوار گزرتا ہے لیکن جہاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لحاظ سے کہ اگر امت مسلمہ جہاد کو چھوڑ دے گی تو پھر نہ ان کا تحفظ ہے نہ ان کی نسلوں کا تحفظ ہے، اور اگر امت مسلمہ جہاد کا علم اپنے ہاتھ میں رکھے گی تو ان کا بھی تحفظ ہے اور ان کی نسلوں کا بھی تحفظ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے مسائل ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ جہاں یہاں پر جہاد کا حکم ہے وہاں یہ اصول بھی بیان کیا گیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راحتیں اور کامل راحتیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں۔ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن معاملات میں انسان سوچتا ہے جو میں نے چاہا وہ نہ ہوا، تو ہمیں اچھی کوشش کرنی چاہیے، سستی کاہلی سے بچنا چاہیے۔ باقی جو معاملات ہیں حکم ربی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا، ہمارے لیے مفید ہوگا۔ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ حضور قطب مدینہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے، سید آل رسول، بہت بڑا پروگرام تھا حضور قطب مدینہ علیہ رحمہ کے یہاں، سالانہ پروگرام تھا اور کئی تقاریر ہونی تھیں اور بڑی لمبی محفل ہونی تھی۔ تو جب انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا، راحتیں اور کامل راحتیں اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ رونے لگے، قطب مدینہ بھی رونے لگے اور جتنے حاضرین تھے وہ سب رونے لگے۔ قطب مدینہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، جو 77 سال 77 ایئرس مدینہ منورہ میں رہے، 109 سال کی عمر میں وصال ہوا، اور آپ کا مزار جنت البقیع شریف میں۔ سب رونے لگے اور بس یہ محفل
اس طرح ختم ہوئی کہ کئی گھنٹوں تک سب روتے رہے اور اس محفل کا اختتام ہو گیا۔ یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان اگر آج ہمیں سمجھ آ جائے تو سکون ہی سکون، چین ہی چین ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حال سے خوش نہیں ہیں۔ جو لکھ پتی ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے۔ جو کروڑ پتی ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، وہ ارب پتی بننا چاہتا ہے۔ جو ارب پتی ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، وہ کھرب پتی بننا چاہتا ہے۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، وہ بنگلہ چاہتا ہے۔ جس کے پاس بنگلہ ہے وہ اس سے بڑا محل چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سے ادنا کو دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو غریبوں میں تلاش کرو۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات غریبوں سے ہوں، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے جو معاملات ہیں اس سے وہ دنیاوی اعتبار سے غریب ہیں۔ جب ان سے تعلقات ہوں گے تو پھر ہمیں شکر کا احساس پیدا ہوگا، شکر کا احساس پیدا ہوگا۔ میں ایک بھائی کے والد صاحب کی تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا، لیاری میں گھر تھا، لیکن جانیے وہ گھر ایسا تھا، سیڑھیاں ایسی تھیں، کمرے ایسے تھے، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے، اور پوری بلڈنگ میں پانی کا مسئلہ، سیڑھیاں ایسی کہ ہمیں ڈر لگے کہ ابھی گر جائیں گے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اتنے خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنا گھر ہمارے پاس ہے۔ تو ہمیں احساس ہوا کہ دیکھیں ایک بندہ چھوٹے چھوٹے 2 کمرے ہیں، اس میں اتنی بڑی فیملی رہتی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، پورا گھر جو ہے وہ بالٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا پانی کا مسئلہ ہے تو ہم پانی بھر لیتے ہیں جب آتا ہے۔ نہ دیواروں پہ روغن تھا، نہ رنگ تھا، الماری تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 100 سال پرانی الماری ہو، بالکل آثار قدیمہ محسوس ہوتا تھا۔ واش روم کو دیکھیں تو اس کی حالت عجیب و غریب، لیکن وہ اتنے خوش تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ مل جاتا ہے لیکن بندے کو خوشی نہیں ملتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ نہیں ہوتا، اللہ اسے سکون اور خوشیاں نصیب فرما دیتا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھیں، اپنے سے ادنا کو دیکھیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ خیر و عافیت ضروری ہے۔ ہم کبھی کبھی کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، تو ہم جب بھی دعا مانگیں تو کہیں یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ لوگ آتے ہیں جی میرے بچے کی شادی ہو جائے، میری بچی کی شادی ہو جائے، جی فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، جی میرے یہاں اولاد ہو جائے، لیکن یہ سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ فرما، اولاد ہو، نیک صالح ہو، خیر و عافیت کے ساتھ ہو۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا واقعہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے یہاں اولاد نہیں تھی کافی عرصے تک، تو انہیں کسی بزرگ نے کہا کہ آپ مسجد حرام شریف جائیں اور شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جب آخری پہر ہو تو حجر اسود کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ پیچھے زمزم کا کنواں ہے اور سیدھی طرف مقام ابراہیم، تو اس طرح آپ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں اور رات کے آخری پہر دعا کریں، وہاں اولیاء کی روحیں موجود ہوتی ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ مجرب عمل ہے، آج بھی اس کے اثرات ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے چاند سا بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دے دیا، لیکن وہ نافرمان تھا۔ پھر بڑا ہوا تو اپنی ماں کو مارتا تھا، اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، جوان ہوا تو آوارہ گردی میں لگ گیا اور فضول خرچیوں میں، برے دوستوں میں، اور باپ کی دولت اڑانے لگا۔ باپ بڑا پریشان ہوا تو ایک دن وہ کہتا ہے بیٹا ابا مجھے حج کرنا ہے۔ باپ بڑا خوش ہوا کہ چلو حج کی توفیق ملی، وہ حج کے لیے لے گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں تھے تو کہنے لگا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ کس مقام پر آپ نے میرے لیے دعا کی تھی؟
تو باپ نے کہا یہ مقام ہے، اور آج ہے بھی شب جمعہ اور رات کا آخری پہر ہے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے اس بیٹے نے اور یوں دعا کی کہ یا اللہ میرے باپ کو جلد ہلاک کر دے، اسے مار دے۔ تو باپ نے کہا کہ تو بڑا بد نصیب ہے، میں نے یہاں کھڑے ہو کر تیری زندگی کا سوال کیا، یعنی میں نے دعا کی کہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے تجھے زندگی دی، بیٹا دیا مجھے، اور تو میرے مرنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اس نے چاند سا بیٹا مانگا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ نیک صالح بیٹا دے۔ تو جب بھی اولاد کے لیے سوال کریں تو یہ کہیں یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے سکون کا باعث ہو۔ اور دوسری بات شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس نے خیر و عافیت کا سوال نہیں کیا، یہ کہا یا اللہ چاند سا بیٹا دے، اسے چاہیے تھا کہ وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ چاند سا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اور تیسرا فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کی صحیح اسلامی تربیت نہیں کی۔ آج معاملہ ایسا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حضرات بوڑھے ہو گئے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا دم کرنے کے لیے، تو 2 سال سے وہ بستر پر ہیں، تو میں دم کرنے کے لیے گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اپنے والد سے، اور نہ اس نے اپنے والد سے بات کی، وہ آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا اور جناب ٹانگیں چڑھا کر موبائل استعمال کرنے لگا، سارا دماغ اس کا موبائل پر۔ اچھا میں دم کر رہا ہوں تو ہم تو اس لیے دم کر رہے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، لیکن اس کے چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ چاہتا تھا بس مختصر دم کریں چلتے بنے، یعنی کوئی والد سے دلچسپی نہیں۔ پھر میں جب باہر نکلا تو ان کے رشتہ دار نے مجھے بتایا کہ حضرت نہ بیٹے کے پاس ٹائم ہے باپ کے پاس بیٹھنے کا، نہ بیٹیوں کے پاس ٹائم ہے، نہ اس کی بیوی کے پاس ٹائم ہے۔ اب چونکہ شروع میں جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو لوگ آگے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن 2 سال اگر کوئی بستر پہ رہے تو لوگ بھی پھر عادی ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا اس نے ساری زندگی دن رات ایک کر کے یہ بنگلہ بنایا، اتنا بڑا بزنس کیا، ساری زندگی اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اولاد کو اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ بس ایک بچی ہے، وہ اپنے نانا کی خدمت کرتی ہے، دن رات وہی دوائیاں دیتی ہے، وہی خیال کرتی ہے، باقی کوئی پوچھتا نہیں، بلکہ ایسے ہیں کہ کئی دن تک اپنے والد کے کمرے میں جھانک کے بھی نہیں دیکھتے ان کا کیا حال ہے۔ جی ہم بڑے مصروف ہیں، بزنس ہے، رات کو کہا شیشہ پینے جاتے ہیں، پوری رات شیشہ بیٹھ کے پیتے ہیں، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل پہ لگے رہتے ہیں 14 گھنٹے، لیکن باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ہاں کہتے ہیں پیسے بہت ہیں، علاج کے لیے جو پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تو پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی۔ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں بچوں کی محبت چاہیے ہوتی ہے، بچوں کا پیار چاہیے ہوتا ہے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش مغفرت فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے، لیکن قصور بھی تو ہمارا ہے نا۔ ہم نے اپنی اولاد کو ہر چیز سکھائی، کاروبار کرنا سکھایا، اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا، لیکن دین نہیں سکھایا۔ جب تک ہم اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائیں گے وہ اولاد ہمارے کسی کام کی نہیں۔ اب سوچیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ احسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ہماری اولاد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہے تو بتائیے وہ ہماری فرما بردار ہو سکتی ہے؟ جس اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں نے ماں باپ کا دل دکھایا میرا رب ناراض ہوگا، اور جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں تو اسے کیا پرواہ ہے؟ وہ اولاد پھر مطلبی ہوتی ہے، خود غرض ہوتی ہے، بس جب تک ماں باپ سے غرض ہے وہ ماں باپ کے آگے پیچھے گھومتی ہے، جب غرض ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی دنیا میں گم ہوتی ہے۔ اور جو اولاد اس طرح کرتی ہے وہ اپنا نقصان کرتی ہے۔ جس نے ماں باپ کی قدر کی، ان کی خدمت کی، اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین میں آئیں، اپنی اولاد کو بھی دین میں لائیں۔ میں آپ کو
پھر عرض کرتا ہوں، ہم اپنی اولاد کو ہر چیز کا سمجھے خیال کرتے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ہر چیز کی نعمتیں دیں، اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے کھانے، جو خواہشات تھی وہ پوری کی، فیسیں دیں، لیکن اگر ہم نے قرآن نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا تو ہمارے لیے سب بیکار ہے۔ مجھے بتائیے، اگر ہم اپنی اولاد کو کسی کمرے میں بند کر دیں اور بھوکا پیاسا رکھیں تو بچہ مر جائے گا نا۔ اگر کھانا پینا بند ہو جائے تو بچہ مر جائے گا۔ تو جس طرح جسم کے جینے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، روح کی ترقی کے لیے، روحانیت کے لیے دین ضروری ہے۔ اگر ہم نے دین کا درس نہ دیا تو ہماری اولاد کا دل مردہ ہو جائے گا، ہماری اولاد کا ضمیر مر جائے گا۔ جس اولاد کا ضمیر مر گیا، جس کا دل مردہ ہو گیا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، کوئی قدر نہیں ہوتی۔ دن رات اپنے بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جناب ہر سہولت، سنگاپور گھمانے لے جا رہے ہیں، بینکاک لے جا رہے ہیں، لیکن دین نہیں سکھایا، کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، بہت ہی اچھا موقع ہے کہ دین کے لیے ہم وقت نکالیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، جب انہوں نے قرآن پاک سمجھ کر تراویح ادا کی، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ہمارے ایک دوست مجھے ملے، ماشاءاللہ کہنے لگے میں 10 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہوں، روزانہ آفس جاتے ہوئے پورا ختم قادریہ شریف پڑھتا ہوں، میں دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں، میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، ختم قادریہ شریف میں آتا ہوں، یہ سارے معاملات ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ تو کہا کہ بس میرے ایک دوست نے کہا کہ یار یہاں آ جاؤ، 4 رکعت تراویح پڑھ لو قرآن سمجھ کر۔ میں صرف 4 رکعت تراویح کے لیے آیا تھا، لیکن جب قرآن پاک سمجھ کر میں نے 4 رکعت تراویح پڑھی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بس میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ الحمدللہ مجھے قرآن پاک سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے اس سال رمضان المبارک ہم میں سے کوئی نہ دیکھ سکے، اور ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان موجود تھے لیکن اس رمضان نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم پاتے ہیں کہ نہیں پاتے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رمضان دیکھنا اور گزارنا نصیب فرما، ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرما۔ تو وقت نکالنا پڑے گا قرآن سیکھنے کے لیے، ہم بھی وقت نکالیں، اپنی اولاد کو لے کر آئیں۔ روز نہیں آ سکتے تو جب آ سکتے ہیں حمزیہ غوثیہ لان حسن اسکوائر سیوک سینٹر کے پاس انشاءاللہ ہم قرآن پاک سمجھ کر تراویح ادا کریں گے۔ پچھلے سالوں میں اگر نہیں آ سکے تو اس سال نیت کریں کہ اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ اس سال یادگار رمضان گزاریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے مسائل، تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرا دل تو ہے میں قرآن پاک سمجھ کر تراویح ادا کروں، یا اللہ میری رکاوٹیں دور فرما اور مجھے ایسے اسباب عطا فرما کہ میرا سینہ قرآن پاک کے نور سے روشن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولاد و نسلوں کو قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔